ویلکم بیک۔ گو کہ انتخابات ختم ہو چکے ہیں، نتائج آ چکے ہیں، نتائج کے نتیجے میں حکومتیں قائم ہو چکی ہیں۔ عمومی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ سیاست کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے سکون کے موقع ہے، سکون کے لمحات ہونے چاہیے اور یہ سیاسی جماعتیں اب اپنے پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں۔ مگر دراصل اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد دراصل ان سیاسی جماعتوں کے اندر ارتعاش میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ غیر مستحکم صورتحال ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں مختلف حوالوں سے پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے آگے بڑھیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کو درپیش مسائل، پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل ہونے کی فوری طور پہ امید نظر نہیں آتی، اور اس کی بنیادی وجہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہے اور اہم ترین قومی نکات پر بھی ان کو ایک جگہ اکٹھا ہونے میں مسائل پیش نظر آتے ہیں۔ انتخابات کے بعد خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں اب سکون سے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں گے، مگر صورتحال بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی، جس نے الیکشن میں تاریخی کامیابی حاصل کی اور واضح اکثریت سے حکومت قائم کر لی، لیکن 9 ہفتے کے بعد بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ایک واضح روڈ میپ عوام کو نہیں دے پائی ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے فی الحال قوم سے خطاب نہیں کیا ہے، اور اسی دوران قوم کے اندر، پاکستان کے اندر حالات میں تیزی سے خرابی بھی ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات 5 جون سے لے کے اب تک تقریباً 63 ہو چکے ہیں، 352 افراد اس میں اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں۔ ابھی یہ صورتحال اپنی جگہ برقرار ہے۔ دوسری جانب بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی اولین ترجیح اور خواہش کہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو، وہ امیدیں اس وقت ان پر اوس پڑ چکی ہے۔ دوسری جانب عوام سے کیا ہوا سب سے بڑا وعدہ کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی، بجلی کی صورتحال بہتر ہوگی، اس میں بھی صورتحال بہتر نظر نہیں آتی، اور عدم فیصلوں کی وجہ سے اہم تعیناتیاں بھی نہیں ہو پا رہی ہیں۔ سفارتکار جن کی سخت ضرورت اور فوری ضرورت ہے اہم ترین دارالحکومتوں میں، ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکی ہے، اور اسی طرح سے اہم عہدوں پر تعیناتیاں نہیں ہو سکی ہیں، گو کہ اس کی وجوہات مختلف ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کسی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر نہیں آتی، اور پاکستان کے اندرونی مسائل کی وجہ سے اس وقت واضح طور پہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پھنسی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی کیفیت دوسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، جسے انتخابات میں فاش شکست ہوئی، خاص طور پہ سندھ سے باہر، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اقتدار کے جو کہ اس کے پاس سندھ میں موجود ہے، وہاں پہ ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے، لیکن وہاں کی صورتحال بھی سازگار نظر نہیں آتی۔ سندھ کے اربن علاقوں کی فی الحال حکومت میں نمائندگی نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات کسی صحیح سمت پہ فی الحال بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس سلسلے میں ابھی بھی گم و گو کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے کراچی کی صورتحال انتہائی خراب نظر آتی ہے۔ سندھ کی حکومت کے لیے انتہائی کلیدی اہمیت کی بات ہے کہ کراچی کی صورتحال بہتر ہو، اور اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور عدم تحفظ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب سیاسی فرنٹ پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ لیڈرشپ اور مؤثر لیڈرشپ اب جناب آصف علی زرداری کی صدارت چھوڑنے کے بعد کس کے ہاتھ میں آتی ہے، اور کتنے متحرک انداز میں جناب آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے مسائل میں بری طرح سے الجھی نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت ہے جس نے انتخابات میں قابل ذکر کامیابی حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں اس نے خیبر پختونخوا میں حکومت بھی قائم کی۔ اگر آپ انتخابات سے پہلے کے وعدے دیکھیں تو جناب عمران خان بارہا کہا کرتے تھے کہ 90 قسمت بدل دیں گے، حالات بدل دیں گے۔ 90 روز تو پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن 60-65 روز تو ہو چکے ہیں، اور 60-65 روز کے دوران اگر آپ دیکھیں تو صوبہ خیبر پختونخوا کی صورتحال بہتر تو کیا ہونا بلکہ مزید خراب ہوئی ہے۔ ان کی حکومت، تحریک انصاف کی حکومت جو جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ قائم کی گئی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہو پائی ہے، اور تقریباً 65 روز گزر چکے ہیں۔ 24 دہشت گرد حملے اس دوران ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑا واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان جیل ٹوٹنے کا بھی ہو چکا ہے۔ صوبائی کابینہ کے وزراء نااہل بھی ثابت ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک وزیر کی چھٹی بھی کرنی پڑی ہے۔ واضح طور پہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے وعدے اپنی جگہ، مگر جماعت اقتدار سنبھالنے کے بعد اس وقت مکمل طور پہ پھنسی نظر آتی ہے، ویسے ہی جیسے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیفیت ہے۔ یہی کیفیت پاکستان کی اب چوتھی بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کی بھی ہے۔ ایم کیو ایم فی الحال سیاسی ویکیوم میں کام کرتی نظر آتی ہے،
اس نے فیصلہ کن ابھی فی الحال فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ کس سیاسی جماعت کی مکمل طور پہ حتمی طور پہ اتحادی ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ابھی بھی مسائل ہیں، مگر اس سے زیادہ مسئلہ ایم کیو ایم کی اندرونی سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ وہ مسائل جو اس کی لیڈرشپ کو لندن میں درپیش ہیں، جہاں پر ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس، منی لانڈرنگ کیس اور اس کے علاوہ دوسرے کیسز کے حوالے سے لندن پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ برطانیہ کا میڈیا اور اہم ترین میڈیا کے آرگنز بی بی سی اور گارڈین انتہائی سخت سٹوریز لکھ چکے ہیں یا ایئر کر چکے ہیں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے بارے میں، اور ایم کیو ایم اس حوالے سے بھی اسی قسم کی گفتگو کی کیفیت میں نظر آتی ہے، گو کہ دوسرے عنوان سے جو کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بنیادی مسئلے، چاہے وہ انرجی کے مسئلے ہوں، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہوں، خارجہ پالیسی کے مسئلے ہوں، عام آدمی کے روزمرہ کے مسئلے ہوں، وجہ نہیں ہے۔ انتخابات ہو چکے ہیں، جمہوریت رواں دواں نظر آتی ہے، مگر جمہوریت کی اہم ترین آرگنز خود اندرونی ارتعاش کا یا انتشار کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس پوری کیفیت پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز اور معروف سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن جناب افتخار احمد کو۔ بہت بہت شکریہ افتخار صاحب۔ کیفیت سیاسی جماعتوں کے آپ کے سامنے ہے، انتخابات کے بعد تو صورتحال برعکس ہوتی ہے، عوام کی بہتری کے لیے پروگرام سامنے آتے ہیں اور اس پر دل جمعی سے کام شروع ہوتا ہے، مگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے اندر فیصلوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑی فی الحال نظر نہیں آتی، جبکہ انتخابات ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عوام بھی متاثر ہو رہے ہیں اور پاکستان کی ساکھ بھی۔ آپ کیا کہیں گے؟ احمد صاحب، جو بات آپ نے کہی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو میرا خیال ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کو ایک حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں گورننس ختم ہو چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو تباہی آئی ہے پوری کی پوری سوسائٹی میں اور سماج میں، اور ریاست جس انداز سے کمزور ہوتی گئی ہے، اب یہ سب لوگ جس طرح آپ نے بتایا کہ وفاق میں اور چاروں صوبوں میں موجود ہیں اور ان کے دعوے بھی تھے، اور آج جب یہ عملی طور پہ آئے ہیں کہ یہ کوئی ڈیلیور کریں تو یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، ان میں ہچکچاہٹ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو وہ حقیقت اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، ریاست ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈھانچہ سا تو ہے۔ یہ ان کے پاس پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس تو ہیں، چیف منسٹر ہاؤس ہیں، گورنر ہاؤسز ہیں، لیکن ان کے پاس عمل درآمد کرانے کے لیے جو پوری کی پوری مشینری ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن افتخار صاحب، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے نا کہ یہ سیاسی جماعتیں دراصل اندرونی طور پہ اپنے اندر سوچتی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتی اور حقیقی اور ٹھوس کام نہیں کرتی۔ مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ایک جو منصوبہ بندی ہونی چاہیے وہ مکمل طور پہ صفر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں فیصلے نظر نہیں آتے، اور عدم فیصلوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے انتخابات کو ہوئے تقریباً 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، کیونکہ مختصر وقت ہے، لیکن ابھی بھی سفر کی ابتدا بھی نہیں ہو پائی ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر ان سیاسی جماعتوں نے ایشوز کے اوپر تیاری کی ہوتی، اور جس طرح میرا خیال تھا کہ تیاری کر چکے ہوں گے، ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ انرجی کرائسس سب کے علم میں تھا، انتظامی کرائسس جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان کے علم میں تھا، جو مسائل ہیں لا اینڈ آرڈر کے ان کے علم میں ہیں، ملک میں جو تقسیم ہوئی ہے مذہب کی بنیاد کے اوپر وہ ان کے علم میں ہے۔ اب جب بھی یہ پیچھے دیکھتے ہیں، یہ کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں، کیوں نہیں وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا دونوں مرتبہ پہ انہوں نے اسی بات کا اعادہ کیا ہے، ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، شاید وہ ایسی بات کہنا چاہتے ہیں جو عمل درآمد اس کے بعد میں نہ ہو، اس لیے وہ ہچکچا رہے ہیں۔ آپ کی بات درست ہے، یہ سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہے ہی نہیں جمہوریت کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب افتخار احمد ہمارے ساتھ تھے۔ کرپشن اور بد انتظامی کی وجہ سے قومی اداروں کی تباہی کی کہانی ہمارے اس پروگرام میں پچھلے 5-6 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں بلکہ منہدم ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹیل ان میں سے ایک شامل ہے، اس کے ہزاروں ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی ہے، اور ادارہ عملی طور پہ اس وقت ناکارہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ نئی حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، پوچھیں گے متعلقہ وزیر سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ گزشتہ 6 سال کے دوران مسلسل ہم اس پروگرام کے ذریعے دہائی دیتے رہے کہ پاکستان کے قومی کارپوریشنز
تباہی کا نہ صرف شکار ہو رہی ہیں بلکہ دیوالیہ ہو رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ بد انتظامی اور کرپشن ہے۔ بد انتظامی اور کرپشن پاکستان کی قومی کارپوریشنز کو کھا رہی ہیں، اور اسی کے ذریعے پاکستان کے خزانے کو سالانہ 500 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم دہائی دیتے رہے اس پروگرام میں، پروگرام در پروگرام کرتے رہے، غضب کرپشن کی عجب کہانیاں چلاتے رہے، مگر اس حالات میں تبدیلی نہیں آئی، اور اب وہ ہوا جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب یہ قومی کارپوریشنز مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان اسٹیل، پاکستان ریلوے شامل ہے، مگر اس وقت جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کی اسٹیل کی سب سے بڑی صنعت یعنی کہ پاکستان اسٹیل اس وقت مکمل طور پہ تباہی سے دوچار ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے اس کے محنت کشوں کو تنخواہ نہیں ملی ہے، اور پاکستانی جب عید منا رہے تھے پاکستان اسٹیل کے محنت کش اور اہلکار ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں عید کی تنخواہ بھی نہیں ملی تھی، اور یہ کیفیت پچھلے 2.5 مہینے سے جاری ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ یہ تقریباً 18,000 لوگ اس وقت زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کا ادارہ بھی موت و زیس کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ 5 سال کے دوران جس طرح سے اس ادارے کو تباہ و برباد کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سن 2007-2008 میں یہی پاکستان اسٹیل 2 ارب 23 کروڑ روپے کا منافع کما رہی تھی، اور آج یعنی 2013 میں اسے 23 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ قرضے تھے اس سے پاکستان اسٹیل کے سن 2007-2008 میں 7 ارب کے، آج 2013 میں جب یہ گزشتہ حکومت گئی ہے تو قرضے چھوڑ گئی صرف پاکستان اسٹیل پر 105 ارب کے۔ سالانہ پیداواری صلاحیت یعنی کہ اس وقت پیداواری کیفیت صلاحیت پاکستان اسٹیل کی گھٹ کے صرف 11% رہ گئی ہے۔ سن 2007-2008 میں 9 لاکھ ٹن پاکستان اسٹیل پیداوار کر رہی تھی جو کہ صلاحیت کا 82% تھا، اور اب یہ گھٹ کے صرف 1,54,000 ٹن رہ گئی ہے۔ صلاحیت کا کم و بیش 11-12% ہے۔ نئے مالی سال کے پہلے ماہ یعنی جولائی میں پیداوار صرف 1,21,000 ٹن رہی، یعنی صلاحیت کا صرف 11%، اور یہ بھی تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ مصنوعات بنائیں گے تو فروخت ہوگی۔ سن 2007-2008 میں پاکستان اسٹیل کی مصنوعات 42 ارب 94 کروڑ روپے کی فروخت ہوئی تھی، جبکہ گزشتہ سال صرف 10 ارب روپے کی مصنوعات کی فروخت ہوئی ہے۔ 32 ارب 29 کروڑ روپے کی کمی ہو چکی ہے مصنوعات کی فروخت میں 8 سال گزرنے کے بعد۔ نئے مالی سال کے پہلی ماہ یعنی جولائی میں فروخت صرف 81 کروڑ روپے رہی ہے، جو کہ ایک بھیانک صورتحال ہے۔ پاکستان اسٹیل کی بھٹیاں روشن کرنے کے لیے کوئلہ اب ختم ہونے والا ہے، اور صرف بمشکل تمام 3 ہفتوں کا کوئلہ باقی ہے، جس کے بعد یہ بھٹیاں ٹھنڈی ہو گئی تو اربوں روپے کا براہ راست اور فوری نقصان ہو جائے گا۔ بھیانک صورتحال ہے، اور اس سے دوچار ہے پاکستان کا یہ قومی ادارہ جو مکمل طور پہ تباہ ہو رہا ہے، اور آج جبکہ یوم آزادی ہے، نئی حکومت ہے، اس کو ورثے میں جہاں دوسری چیزیں ملی ہیں یہ عمل بھی شامل ہے پاکستان کی قومی کارپوریشن، تباہ شدہ قومی کارپوریشنز۔ لیکن بہرحال نئی حکومت کو اس طرح توجہ دینی ہے، وزیر اعظم نواز شریف کو بہرحال سوچنا ہوگا کہ پاکستان اسٹیل کے لیے فوری طور پہ کیا کیا جائے، اور اس کے دسیوں ہزاروں ملازمین کے لیے فوری طور پہ کیا فراہم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس ادارے کو جلا دی جائے یا اسے فنا ہونے دیا جائے۔ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر بد انتظامی نہ ہوتی اور انتظامی طور پہ معاملات نہ ہوتے تو پاکستان اسٹیل کی نجکاری کا مرحلہ سن 2006 میں مکمل ہو گیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ یہی پاکستان اسٹیل کی جب نجکاری ہوئی تھی تو اس کے لیے جنہوں نے بولی دی تھی وہ تقریباً $362 ملین دینے کے لیے تیار تھے۔ پاکستان اسٹیل کی جو بولی ہوئی تھی اس میں حکومت کو $362 ملین اس پاکستان اسٹیل کے ملنے تھے، جس پر اب قرضوں کا بوجھ 105 ارب روپے ہو چکا ہے، اور جس کے نقصان 23 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اسی پاکستان اسٹیل کے آج سے 7 سال پہلے $362 ملین ملنے تھے، اور اس کے علاوہ 4,457 ایکڑ پر انفراسٹرکچر بھی قائم ہونا تھا، جس میں 110 کلومیٹر کی روڈ شامل تھی، 70 کلومیٹر ریلوے ٹریک بننا تھا، 165 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگنا تھا، اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانا تھا، جے ٹی کا بھی قیام ہونا تھا۔ یہ نجکاری نہیں ہو سکی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے کالعدم اور غیر قانونی قرار دیا تھا۔ آئینی بنیاد پر اور قانونی بنیاد پر اس نجکاری کو کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی گئی تھی، جس پر ابھی فیصلہ
ہونا باقی ہے، مگر اس وقت سب سے اہم معاملہ پاکستان اسٹیل کی تباہ کن صورتحال ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، اور اس کے لیے ہم ضرور کہیں گے نئے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار، جن کو ہم بیچارہ بھی کہیں گے کیونکہ ان کی اس وقت وراثت سے ان کو یہ چیز جو ملی ہے، ظاہر ہے کہ اس سے وہ کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر پیداوار و صنعت جناب غلام مرتضیٰ جتوئی۔ بہت بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ بہرحال یہ اس میں مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ابھی آپ کو 8 ہفتے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کو یہ چیز ورثے میں مل گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے، تو آپ اس ادارے کو اور اس ادارے کے ملازمین کو سب سے پہلا پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے؟ دیکھیں جی، ہم نے کافی اس پر اسٹڈی کی اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کمپریہنسو پلان لے کر ہم ای سی سی میں جائیں، کیونکہ اس قسم کے فیصلے وزارت اکیلے نہیں کر سکتی، اور ای سی سی میں 9 وزراء جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ ہم پہ ہوں گے کہ آیا کیا آپشنز ہم 3 لے کے جا رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہاں اس میں 29 بلین کم از کم اب جو ہے وہ انجیکٹ کرنے پڑیں گے گورنمنٹ کو، تو پھر شاید ریوائول کی طرف ہم جائیں، یا ہم اس کو فوراً بند کر دیں اور لیکوڈیشن کی طرف چلے جائیں، یا پھر اس کو ریوائیو کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں۔ لیکن جیسے آپ نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے پرائیویٹائزیشن پر، اس کی بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے بھی ہمیں لکھا ہے کہ جی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پھر واپس لے جایا جائے کیبنٹ پر۔ لیکن کہ اتنا اہم ارجنٹ یہ مسئلہ ہے، ابھی تک یہ ای سی سی میں کیوں نہیں گیا ہے؟ ابھی تک یہ کیبنٹ میں کیوں نہیں گیا ہے؟ آپ کی حکومت اس سلسلے میں کر کیا رہی ہے اس وقت؟ تو ایسا لگتا ہے، آپ نے کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اکیلی وزارت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن حکومت تو اس معاملے میں کئی دوسرے معاملوں کی طرح سے فی الحال اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے ابھی کوئی پچھلے 2 ہفتے پہلے پی آئی نے اپنا پلان لے گئے تھے وہ ای سی سی میں، تو ہم بھی اپنا پلان بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے کل ہی سمری جو ہے وہ بھیج دی ای سی سی کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ای سی سی کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہو جائے گی۔ ہم کوئی بھی اس میں لکونہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، ہم سارے پہلو اسٹڈی کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک کمپریہنسو پلان لے کر جائیں تاکہ کوئی لکونہ نہ رہ جائے، اور پھر بیٹھ کر اس پر ڈیلیبریشنز ہوں۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم بھی سنتے تھے کہ جی ریاض لال جی اسکینڈل جو تھا وہ پچھلے 4-5 سال میں، اور کہتے ہیں کہ ریاض لال جی صاحب اور اس کی ٹیم جو تھی وہ کم از کم 27 ارب روپے جو ہیں وہ سائفن کر کے اس مل سے لے گئی ہے۔ اب آپ 27 ارب روپے اگر سائفن کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا اس مل کا جو ابھی آپ یہ حال بہت بہت شکریہ جناب غلام مرتضیٰ جتوئی ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں ای سی سی میں یہ معاملہ جانے والا ہے پاکستان اسٹیل کا، بہت جلد اس سلسلے میں حکومتی فیصلہ سامنے بھی آ جائے گا۔ ایک شخصیت کا نام لیا ابھی آپ نے دیکھا جناب غلام مرتضیٰ جتوئی نے، غضب کرپشن کی عجب کہانی میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران اس شخص کا نام ہم کئی بار اپنے اس پروگرام میں لیتے رہے ہیں۔ ہم بتاتے رہے کہ یہ شخصیت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے اگر پاکستان اسٹیل مالی طور پر تباہ و برباد ہوگا۔ آج کے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ صرف اس شخص کی کرپشن کی وجہ سے پاکستان اسٹیل کو تقریباً 27 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ اس کے خلاف جب کوئی کارروائی ہوئی تھی اور نہ آج تک اس شخصیت کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ کمرشل بریک لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے تمام صورتحال حالات جو بھی ہم نے آپ کو بتائے یا پچھلے کئی پروگرام میں ہم آپ کو بتاتے رہے، پاکستانیوں کا پاکستان پر اعتماد کم نہیں ہو رہا، چاہے وہ پاکستان کے باہر رہتے ہوں، اور اعداد و شمار اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ جولائی کے مہینے میں، یعنی کہ اسی جولائی کے مہینے میں، پاکستانی جو کہ غیر ممالک میں رہتے ہیں انہوں نے پاکستان میں جو زر مبادلہ بھیجا اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 1.4 ارب ڈالر کا زر مبادلہ غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں نے اپنے وطن میں بھیجا، اپنے پیاروں کو بھیجا، یعنی کہ اب بھی ان کا اعتماد متزلزل نہیں ہوا ہے۔ اسی دوران یعنی کہ پچھلے 2 ماہ کے دوران جب 60 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، 360 پاکستانیوں نے اپنی جانیں کھوئی۔ پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد غیر معمولی طور پہ متزلزل نہیں ہوا، خاص طور پہ پاکستان کے اندر رہنے والے سرمایہ کاروں کا اعتماد، اور جس کی عکاسی ہوئی ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس پہ۔ پچھلے تقریباً 2 مہینے کے دوران کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 1500 پوائنٹ بڑھ چکا ہے، تقریباً 7% اضافہ ہو چکا ہے، اور اس میں یہ اضافہ جاری ہے،
اور گزشتہ چھٹی کے موقع پر یعنی کہ کل بھی اس میں اضافہ ہوتا رہا اور 175 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور کل ہی 50 ارب روپے کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، بدتر ہوں، پاکستانیوں کی ہمت ابھی نہیں ٹوٹ رہی، نہ ان پاکستانیوں کی جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور نہ ان پاکستانیوں کی جو پاکستان کے باہر رہ رہے ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سیلابی ریلا ایک بار پھر پاکستان میں داخل ہوا ہے اور بھرپور اور بے پناہ بارش ہو رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب میں، اور لاہور کی صورتحال تو بہت ہی خراب ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ صوبہ خیبر پختونخوا، کشمیر اور پنجاب میں موسلادھار بارش نہیں، بھیانک بارش ہو رہی ہے اور تمام ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس بارش کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے کثیر علاقہ متاثر ہوا ہے، کشمیر کا بھی اور شمالی علاقہ جات بھی۔ پنجاب میں حالات بہت زیادہ خراب نظر آتے ہیں جہاں پر ریکارڈ بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر پنجاب کا سب سے بڑا شہر لاہور نظر آتا ہے، جہاں پر صرف آج کے دن صبح 6 بجے شروع ہونے والی بارش کے نتیجے میں اب تک تقریباً 7 انچ بارش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لاہور کا کثیر علاقہ ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لاہور کے کثیر علاقے میں بجلی بھی نہیں ہے اور کئی علاقوں میں اس وقت پانی گھٹوں کھڑا ہے، جس میں شادرہ، جیل روڈ، اپر مال، مصری شاہ، اچھرا، سمن آباد، مزنگ، دو موریا پل، پکی ٹھٹی، محمد نگر، حاجی کیمپ، ایمپریس روڈ، علامہ اقبال ٹاؤن، کریم بلاک اور سبزی منڈی کے علاقے شامل ہیں، جہاں پر کئی فٹ پانی کھڑا ہوا ہے اور بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ یہی کیفیت فیصل آباد کی بھی بتائی جاتی ہے اور گجرانوالہ کی بھی، جہاں پر آج یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی وجہ سے پاکستان کے دریاؤں میں اس وقت سیلابی کیفیت ہے۔ سندھ میں، چناب میں اور جہلم میں اس وقت اونچی درجے کا سیلاب بتایا جاتا ہے اور سیلاب پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے اور فصلوں کو نقصان پہنچائے اور پاکستان کے لیے کوئی بری خبر لائے، اس وقت یہ معاملہ بہت زیادہ نازک نظر آتا ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی یہ سیلابی کیفیت، نہ رکنے والی بارشیں، اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان کے محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض، جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ریاض صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو کیفیت ہے اس وقت، ریکارڈ بارش ہو رہی ہے اس وقت پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں اور خیبر پختونخوا میں، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور اس کے نتیجے میں دریاؤں کی کیا کیفیت ہے اور کیا ہونے والی ہے آگے چل کے؟ جی بالکل، یہ جب بھی اس قسم کا مانسون، ایک ڈپریشن تو نہیں ہے لیکن مانسون جب بھی پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے بارش مانسون میں ہوتی رہتی ہے اور جس میں ہیوی اور ویری ہیوی رین فال بھی ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو 2 دن پہلے سے ان کے انفلوئنسز تقریباً شروع ہو چکے تھے اور جس میں اسلام آباد میں، خاص کر راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، لاہور، جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں بتا دی گئی ہے، ایون فیصل آباد میں وہ ہیوی رین فال دیا ہوا ہے اور اب بھی یہ سسٹم بالکل راجستھان ایڈجائننگ بہاولپور پاکستان میں تقریباً اس کے بارڈر پہ موجود ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئندہ 24 سے 36 گھنٹے میں مزید کو یہ بارش دیں گے اور اس میں ایون صدرن پنجاب کے علاوہ سندھ کے جو ایسٹرن سائڈ سے اور بلوچستان کے جو ایسٹرن سائڈ ہے جہاں پہ ریور اور ندی نالے ہے تو وہاں پہ بھی اس قسم کی فلڈی سچویشن وہ جنریٹ۔ بہت شکریہ جناب محمد ریاض ہمارے ساتھ تھے۔ ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔